اس دلچسپ اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، اگر ہم آج جنوبی ایشیا کے نقشے پر نظر ڈالیں نا، تو ہمیں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسی اہم ریاستیں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خطے کی جدید شکل کا تعین کرنے میں ایک مخصوص واقعہ نے کتنا گہرا کردار ادا کیا؟ جی ہاں، اور یہ سب جڑا ہے دسمبر 1906 کے ایک واحد تاریخی اجتماع سے۔ ایک ایسا اجتماع جس نے برصغیر کی سیاست کا رخ واقعی ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تاج برطانیہ کی زیر سایہ ہندوستان میں اقتدار، حقوق اور نمائندگی کی کشمکش ایک بالکل نیا اور فیصلہ کن رخ اختیار کر رہی تھی۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جیسی تنظیم آخر کیوں بنی، ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ ہمیں 19ویں صدی کے اواخر کی اس بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کو دیکھنا ہوگا جس نے اس زمانے کے مسلم مفکرین کو ایک نیا راستہ چننے پر مجبور کر دیا۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ دور تھا جب برصغیر کے مسلمانوں میں ایک گہرا احساس سے محرومی پیدا ہو رہا تھا۔ تعلیم ہو، معیشت ہو یا سیاست، ہر میدان میں انہیں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے نئے چیلنجز کا سامنا تھا۔ حصہ پہلا، مسلم لیگ کے قیام کے محرکات اور وجوہات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ایسا کیا ہو رہا تھا جس نے مسلم رہنماؤں میں عدم تحفظ کا اتنا گہرا احساس پیدا کیا؟ اس کی شروعات ہوتی ہے 1867 سے، جب اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی تحریک شروع ہوئی، جس نے واضح طور پر ثقافتی اور لسانی خدشات کو جنم دیا۔ پھر 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس بن گئی۔ گو کہ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ سب کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن مسلم رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اس پلیٹ فارم پر ہندو احیاء پسند تحریکیں تیزی سے غالب آ رہی ہیں۔ ان حالات میں ایک اقلیت کے طور پر مسلمانوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کے سیاسی اور ثقافتی حقوق شاید محفوظ نہیں رہے۔ اور پھر یہاں ایک انتہائی اہم موڑ آتا ہے، 1905 کی تقسیم بنگال۔ اس واقعے کے دو بالکل متضاد پہلو تھے۔ ایک طرف انگریز حکومت نے انتظامی سہولت کے لیے بنگال کو تقسیم کیا، جس سے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو اکثریت ملی اور ان کے لیے تعلیم اور ترقی کے نئے راستے کھلے۔ لیکن دوسری طرف اس فیصلے کے خلاف انتہائی شدید اور پرتشدد مخالفت شروع ہو گئی۔ اب مسلم رہنماؤں نے اس مخالفت کو کس نظر سے دیکھا؟ انہوں نے اسے اس بات کا واضح ثبوت سمجھا کہ ان کی سماجی اور معاشی ترقی کی راہ میں جان بوجھ کر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس ایک واقعے نے ان کے عدم تحفظ کو ایک پختہ یقین میں بدل دیا۔ حصہ دوسرا، نمائندگی کا مطالبہ اور شملہ وفد۔ ظاہر ہے ان بڑھتے ہوئے خدشات کا کوئی تو عملی حل نکالنا تھا، اور یہ حل اکتوبر 1906 میں سامنے آیا جب مسلمانوں کا ایک وفد برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ اس تاریخی ملاقات میں ایک بہت ہی خاص مطالبہ پیش کیا گیا جسے جداگانہ طریقے انتخاب کہا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسا مجوزہ انتخابی نظام تھا جس میں مسلمان اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے صرف مسلم نمائندوں کو ہی ووٹ دے سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اکثریت کے تسلط کا خوف تھا، جہاں ایک عام انتخابی نظام میں ان کی آواز دب جانے کا خطرہ تھا، اور اس خاص حق کو منوانے کے لیے اب ایک باقاعدہ مستقل سیاسی پلیٹ فارم کی اشد ضرورت تھی۔ حصہ تیسرا، ڈھاکہ کا وہ تاریخی اجلاس۔ اور یوں ہم اس کہانی کے سب سے اہم اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتے ہیں۔ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ پورے برصغیر سے لگ بھگ 3000 نامور مسلم اکابرین اور دانشور جمع ہیں۔ کانفرنس کا تعلیمی سیشن ختم ہوتا ہے اور پھر 30 دسمبر کو ایک خصوصی سیاسی سیشن کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ایک انتہائی تاریخی فیصلہ کیا گیا: مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کا قیام، جس کا نام رکھا گیا آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ حصہ چوتھا، اس نئی جماعت کے ابتدائی معمار۔ اب کوئی بھی عظیم سیاسی تحریک اپنے رہنماؤں کے بغیر تو نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے نا؟ جن شخصیات نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی وہ اپنے وقت کے انتہائی قابل احترام رہنما تھے۔ ان میں نواب سلیم اللہ خان شامل تھے، جنہوں نے اس اجلاس کی میزبانی کی اور مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی۔ پھر نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک جیسی مدبر شخصیات تھیں، جنہوں نے اس کا تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کیا۔ سر آغا خان سوم کو ان کے وسیع اثر و رسوخ کی بدولت پہلا باقاعدہ صدر منتخب کیا گیا۔ ان کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر اور حکیم اجمل خان جیسے سرگرم رہنما بھی شامل تھے۔ اس شاندار ٹیم نے مسلم لیگ کو فوری طور پر ایک طاقتور حیثیت بخش دی۔
اور یہاں تاریخ کا ایک بڑا ہی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ 1913 یہ جان کر شاید آپ کو حیرت ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے وقت اس میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ بالکل، وہ ابتدا میں کانگریس سے وابستہ تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ وہ تو بہت بعد میں یعنی 1913 میں اس جماعت کا باقاعدہ حصہ بنے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہی کہ سیاسی تحریکیں کس طرح ارتقائی مراحل سے گزرتی ہیں اور حالات کیسے بڑے رہنماؤں کی سیاسی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ حصہ 5واں، مسلم لیگ کے بنیادی مقاصد۔ تو اصل مدعا یہ ہے کہ اس جماعت کے مقاصد کیا تھے؟ قیام کے وقت 3 واضح مقاصد طے کیے گئے۔ پہلا، برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔ آج شاید یہ عجیب لگے، لیکن اس کے پیچھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات تھے، جب مسلمانوں پر سب سے زیادہ عتاب نازل ہوا تھا۔ تو یہ ایک حقیقت پسندانہ سیاسی حکمت عملی تھی۔ دوسرا مقصد، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا آئینی طریقے سے تحفظ کرنا۔ اور تیسرا اہم مقصد، دیگر اقوام کے ساتھ خیر سگالی اور رواداری کو فروغ دینا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی محتاط اور متوازن حکمت عملی تھی، جس میں سیاسی حقوق بھی حاصل کرنے تھے اور کسی قسم کی بلا وجہ کی شیدگی سے بھی بچنا تھا۔ اور آخر میں یہ جائزہ ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تینوں بنیادی مقاصد جو 1906 میں اتنی احتیاط اور دوراندیشی سے طے کیے گئے تھے، وہ 20ویں صدی کی تیزی سے بدلتی ہوئی حقیقتوں کا سامنا کیسے کرنے والے تھے؟ جب دنیا عالمی جنگوں کی لپیٹ میں آنے والی تھی اور برِ صغیر میں آزادی کے نعرے گونجنے والے تھے، تو ان ابتدائی اہداف نے آنے والی ہنگامہ خیز دہائیوں کے لیے کیسا سٹیج تیار کیا؟ یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جو ہمیں واقعتاً سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے آپ کو تاریخ کے اس اہم موڑ کو نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔